کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اکراس دا بورڈ جو ہے وہ آپ اسکروٹنی کریں اور ان کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہو، چاہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 ہو۔ اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرے گی، ان اکاؤنٹس میں آنے والا جو پیسہ ہے اور ان اکاؤنٹ سے جو ہونے والا خرچہ ہے اور ان پیسوں سے بنائے گئے اثاثوں کا اور جو واجب الادا آپ کی لائبلٹیز ہیں اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا، اور ان کے ذرائع یعنی کہ ان کی رسیدیں، ان کے سورسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروائے جائیں گے۔ اسی معاملے کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے درخواست جمع کروائی، اس حکم نامہ آیا۔ ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پچھلے 4 روز سے ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ 2013، 2014، 2015 ابھی یہ صرف 3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں جن کے اکاؤنٹس کو ابھی دیکھا گیا ہے 45 کروڑ روپیہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے جو ریکارڈ ہماری جو ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اپروزل کے لیے، اس کو جو ریکارڈ ملا ہے اس ریکارڈ میں نہ تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو 45 کروڑ روپیہ جمع کروانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے کراس چیکس کہاں پر ہیں، ان لوگوں کی کوئی ڈپازٹ سلپس وہاں پر موجود نہیں ہیں، صرف ایک کاغذ کے اوپر تحریر لکھ دی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ 10 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا، یہ 3 کروڑ روپیہ کسی بھون داس نے دیا ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ان کو بیری سی شنیپ یاد آ گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کسی یہودی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈال دیے، بعد میں پتہ چلا کہ بیری سی شنیپ تو ایک لا فرم تھی، اور اس لا فرم کے اندر کام کرنے والا کاموں کی کا آصف چودھری جو یو ایس اے کے اندر ہے ابھی، اس نے وہ پیسے جمع کروائے تھے۔ لیکن اس 3 کروڑ روپیہ جمع کروانے والا بھون داس جو 15 مارچ کو پیسے دیتا ہے، 16 مارچ کو ان کے پاس اس کو یہ اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی رسید جا کے 21 مارچ کو کاٹتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ پیسے آ جایا کرتے تھے کسی جگہ سے، اور اسحاق ڈار فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ فلانے کے نام پہ ڈال دو، یہ فلانے کے نام پہ ڈال دو، یعنی وہی طریقہ ہے واردات کہ پیسہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ سے آیا ہو، پیسہ ممنوعہ ذرائع سے آیا ہو، جس طرح انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے اندر کیا۔ آپ نے دیکھا ٹی ٹیز کیس میں، آپ نے دیکھا جو ایف آئی اے کے اندر ان کا جعلی اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے کہ پیسہ آیا ہے کرپشن کا، پیسہ آیا ہے کک بیکس کا، لیکن لوگوں کے فرضی ناموں کے اوپر ان کی رسیدیں بنا دی گئیں، لیکن ان رسیدوں کا کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اگر پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے تو وہ کسی کراس چیک کے ذریعے آیا ہوگا، اس کراس چیک کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی رسید ساتھ میں لگانا ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کہ پاناما کیس میں فلیٹ 4 موجود ہیں، جی یہ فلیٹ بھی ہمارے ہیں مان لیا جاتا ہے، اچھا یہ فلیٹ کن پیسوں سے آئے ہیں، جی اس کی رسیدیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جب رسیدیں مانگی گئی تو قطری کھاتہ آ گیا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں آ گئیں۔ یہاں بھی معاملہ اب رسیدوں تک پہنچ گیا ہے کہ رسیدیں مانگی جا رہی ہیں کہ یہ آپ نے پیسے فلاں 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 بندے کے نام کے اوپر ڈال تو دیے، لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی تو دیں کہ اگر یہ پیسہ اس نے کیش بینک میں جا کے جمع کروایا ہے تو اس کی کوئی ڈپازٹ سلپ اس کے پاس ہوگی، وہ ڈپازٹ سلپ آپ لا کے ہمیں دکھائیں۔ یہاں کوئی کراس چیک سے پیسہ جمع ہوا ہے، کوئی چیک جمع ہوا ہے، اس چیک کی کوئی فوٹو کاپی لا کے دکھا دیں۔ تو لہٰذا یہ ابھی تک اس معاملے میں وہ ڈاکومنٹس فراہم نہیں کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک سٹیٹمنٹس کو
ڈیٹیل کے اندر دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جو ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے اس ریکارڈ کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس ریکارڈ کا ویریفائیبل ہے یا نہیں ہے، یا یہ پیسے جو ہے وہ کسی نے فرشتے ڈال کے چلے گئے ہیں۔ اور آپ کو ان کی تاریخ یاد ہے کہ بے نظیر شہید اپنی کتاب میں لکھ دیتی ہیں کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے انہوں نے حکومت گرانے کے لیے کام کیا۔ اور میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے، ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ توشہ خانے کی BMW گھر لے گئے، ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ سرکاری خزانے کو لوٹ مار کر کے فلیٹوں پہ چلے گئے۔ یہاں بھی میاں صاحب نے ایک واردات ڈالی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی ہی پارٹی کا 4.5 کروڑ روپیہ نکال کے لے گئے، وہ خرچ کر رہے ہیں۔ پارٹی کے فنڈ کو بھی نواز شریف نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اب پتہ نہیں وہ پارٹی کا فنڈ جو ہے وہ اس کو کہاں استعمال کیا۔ یہاں بعض اوقات لگتا ہے کہ کرپشن کے پیسے کو، کک بیکس کے پیسے کو، یا یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اس کو وائٹ کیا، بعد میں نکال کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون موجود رہا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا الیکشن کمیشن، الیکشن ایکٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا۔ اگر ہر سال پارٹیز کے اکاؤنٹس کو جانچ پڑتال کے ساتھ پھر سرٹیفائڈ کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن آج یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچا ہے کہ ان پارٹیز کی حقیقت کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ لہذا ہم نے الیکشن کمیشن میں آج درخواست جمع کروائی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے اوپر ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے پروزل کا آغاز کیا۔ اس پروزل کے دوران یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جب تک رسیدیں یعنی کہ کراس چیکس، کوئی ویریفائیبل ایویڈنس، کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹ جن کو ہم رسیدیں کہہ سکتے ہیں عام فہم لفظ کے اندر، وہ جمع نہیں کروائی جاتی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پروزل کس بات کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فائنینشیل ایکسپرٹس ایک جگہ کے اوپر آ کے رک گئے، لیگل ٹیم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ہماری فائنینشیل ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے جب تک یہ آبجیکشنز ہیں، ان آبجیکشنز کو، ان اعتراضات کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے۔ ادروائز یہ 8 روز کی جو ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کا وقت ضائع کیا، بارہا وہ ریکارڈ مانگتے رہے، الٹیمیٹلی ان کو اسٹیٹ بینک کو لکھنا پڑا، دونوں جماعتوں کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس منگوائے۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے صوبائی اکاؤنٹس بھی مینٹین کرتی ہے، صوبائی اکاؤنٹوں کے نام لکھ دیے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں جمع کروائی گئی، نہ بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی ہے۔ تو ابھی تو یہ جو ان کے مرکزی 2 اکاؤنٹس ہیں اس میں اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، تو صوبائی اکاؤنٹوں کے اندر انہوں نے کیا اندھیر نگری مچائی ہوگی، وہاں پر کیا کیا گھپلے انہوں نے جو ہے وہ کیے ہوں گے۔ تو میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں، مریم صفدر کو، کہ اب جو ہے وہ اپنا دل بڑا کریں۔ اب الیکشن کمیشن میں احتجاج کرنے تو آپ آ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ PTI کے فنڈز کا تو بڑا بار بار یاد آ جاتا ہے، تو PMLN کے فنڈز کہاں ہیں؟ PMLN کی بینک اکاؤنٹس میں آنے والے پیسوں کی مریم صفدر بتائیں رسیدیں کہاں پر ہیں؟ یہ بھون داس کون ہیں؟ یہ تسنیم ناز کون ہیں جن کا آپ کو ریکارڈ ہی نہیں مل رہا، جو آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے جمع کروا کے چلے گئے ہیں؟ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے نام اس کے اندر سامنے آ جائیں گے کہ جن کو بڑے بڑے انہوں نے سرکاری عہدوں کے اوپر بٹھا دیا اور کوئی پتہ نہیں وہ سرکاری عہدے انہوں نے اس وقت بیچے ہیں، ان سے پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لہٰذا ابھی تک جتنا ان کا 99% جو ریکارڈ ہے، جو 45 کروڑ روپے کی رقم ہے، اس کے کراس چیکس، اس کی ڈپازٹ سلپس، اس کی کوئی رسید جو ہے یہ آج جو پروزل کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے سامنے فراہم نہیں کر سکے۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے ریکارڈ کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ PTI اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا چکی، سکروٹنی بھی کروا چکی، پروزل بھی کروا چکی، تمام بینک سٹیٹمنٹس دی، 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا، لیکن جو PMLN ہے وہ اپنا ریکارڈ دینے سے قاصر ہے۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی ابھی سکروٹنی ہونی ہے۔
ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کی جانب سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست جمع کروائی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ان سے منگوایا جائے، تاکہ جو اسکروٹنی کمیٹی کا ریکارڈ ہے، جو پروزل کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. ادروائز جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے، یہ استدعا ہے کہ ہماری اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ فوری ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں اور ان کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ اپنے چیکس اور ڈپازٹ سلپس جو ہیں وہ لے کر آئیں، تاکہ اس کو ہم ویریفائی کر سکیں کہ یہ ویریفائیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں. اچھا فروخت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی فنڈ ایسا گرے ایریا میں نظر آتا ہے جو یا ممنوع فنڈ سے ہے یا ایسا جس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے قانون کے؟ دیکھیں کانسیکوینسز اس کے بڑے واضح ہیں. فارن فنڈنگ ہے تو ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ممنوعہ ذرائع ہے تو اس پر جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا، کانفیسکیٹ ہو جائے گا، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات تو سامنے آنی چاہیے نا. تفصیلات کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں یہ اپنے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا رہے؟ لہذا ایک پیپر کے اوپر اماؤنٹس لکھ دینا اور لوگوں کے فرضی نام لکھ دینا، جس طرح محبوب پھیڑی والے کا نام لکھ دیا گیا تھا، جس طرح جو ہے وہ پاپڑ والے کا فلودے والے کا نام جو ہے وہ لکھ دیا گیا تھا، جس طرح چائے پلانے والا جو دفتر کا چوکیدار ہے، جو وہاں کا مالی ہے، اس کے نام کے اوپر انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی اسی طریقے سے استعمال کیا ہے. تو لہذا جو ہمارا شک تھا اس شک کو جو ہے وہ یہ یقین کے اندر بدل رہے ہیں. تو لہذا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنا ریکارڈ لے کر آئیں اور ریکارڈ سے ان کو اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا تو ہمارا جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے، اور اس لحاظ سے حکومت کی جو پہلی ترجیح ہے، جو اولین ترجیح ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کسی کو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ریاست کو ڈکٹیٹ کرے اور عوام کی جان اور مال کو خطرے کے اندر ڈالے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ریاست نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عالمی فورمز پر، دنیا کے بڑے بڑے فورمز کے اوپر بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیش کیا. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر عشرۃ الرحمت للعالمین کے طور کے اوپر منایا گیا. باقاعدہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام لوگوں کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس معاملے کے اوپر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن اپنا طریقہ کار بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو دل آزاری ہے وہ ہماری باہر ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کی گاڑیاں جلانی شروع کر دیں، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیں. یہ کیا ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ راستے کا پتھر بھی ہٹاؤ، راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرو. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو اہل فکر ہیں، جو سین وائسز ہیں اور پاکستان کے جو علماء ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اس حوالے سے جتنا ریاست نے کام کیا ہے وہ اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی، پہلے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. لہذا آپ پولیس والوں کو اسٹریٹ ویڈیوز آ رہی ہیں اسٹریٹ فائرنگ کر کے مار رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گیا ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. کیا اس کا کسی کو کوئی جواب نہیں دینا؟ دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات، اس کی تفصیلات تو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہوں گی. جب میرے پاس معلومات آئیں گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. لیکن بنیادی طور کے اوپر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو آپ کی جائز بات ہے اس بات کو ہم سننے کو تیار ہیں. لیکن ایسی چیز کو جو کہیں کہ نہیں یہ ہماری ضد ہے اور یہ ہم اپنی ڈنڈے کے زور کے اوپر منوا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر معذرت ہے.
उसके ऊपर आपसे फिर माजरत है हमारी, और रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि माहिदे उस वक्त होता है जब उस माहिदे की पासदारी होती है। जब आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, जब आप आगे लोगों की जानें लेंगे, तो क्या उस वक्त वो माहिदा रह जाता है? ये बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे थे और उनसे कहा गया कि एहतजाज के हवाले से लोगों को रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि उलमा को भी इस हवाले से किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।